تو اس سے پتہ چلا کہ منع کی دلیل نہیں چاہیے بلکہ کرنے کی دلیل چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے تو آپ کو دلیل سے ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم یہ کہیں گے کہ دلیل نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے عبادات، ایک ہوتا ہے معاملات۔ عبادات میں اصل منع اور معاملات میں اصل جائز۔ معاملات کچھ بھی کر سکتے ہیں، حرام وہ ہے جس کے حرام ہونے پہ دلیل موجود ہے، اور عبادات اصل میں حرام ہے، حلال وہ ہے جس کے حلال ہونے پر قرآن و سنت دلالت کرتی ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، آج کا عنوان کیا ہے پہلے ہی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ آئیے ابتدا ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتکم۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ جب تک میں تمہیں کچھ کرنے کے لیے نہ کہوں تب تک تم کچھ کرو نہیں۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی کام کو کرنے سے منع کروں رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لیکن جب کسی کام کو کرنے کے لیے کہوں تو حتی المقدور جہاں تک ہو سکے کرو۔ یہاں پہ آپ نے دو جملہ سماعت فرمایا۔ ایک جملہ یہ ہے کہ جب میں تمہیں کسی کام کو کرنے سے روکوں تو رک جاؤ۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ہو سکے تو رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور اس کام کو آپ اور ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ شراب پینا منع، جوا کھیلنا منع، چوری منع، زنا منع۔ بتائیے ان گناہ کے کام کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اب اگر ان گناہوں کو چھوڑنا ہے تو چھوڑنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے یا کوئی ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں تمہیں کسی کام کو چھوڑنے کے لیے کہوں تو چھوڑ دو، وہاں پر ہو سکے تو چھوڑو، ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوڑنے میں کوئی انرجی صرف نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، چھوڑنا ہے کرنے میں محنت لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کو کرنے کے لیے کہوں تو جہاں تک ہو سکے کرو۔ حج کرنا عبادت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی حج کرنے کے لیے مکہ جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہاں چاہیے 4 سے 5 لاکھ روپے چاہیے، تو اس کام کو ہر کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بڑی مہربانی کی ہے کہ آپ نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنا یہ کتنا اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے؟ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ وہی پڑھے گا جو اپنے نفس سے جہاد کرے گا اور جو اللہ کا انتہائی متقی پرہیزگار بندہ بننا چاہے گا وہی کر سکتا ہے، سب نہیں کر سکتا۔
تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا جہاں تک ہو سکے کرو، لیکن جہاں گناہ کے کام کو چھوڑنے کی بات کہی گئی وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا جہاں تک ہو سکے چھوڑ دو، بلکہ وہاں پہ اسٹاپ، رک جانا ہے۔ کیوں؟ رکنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کوئی ایکسٹرا محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا سنیے، آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے نہ کہوں تب تک اس کام کو نہ کرو۔ آپ کسی بھائی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں اور انہیں کہے بھائی یہ غلط کام ہے، بدعت ہے، چھوڑ دیجیے، تو کیا بولے معلوم ہے؟ کس حدیث میں منع کیا گیا؟ قرآن کی کس آیت میں روکا گیا؟ دکھائیے۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ منع کی دلیل نہیں چاہیے، منع کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جب میں کچھ کرنے کے لیے نہ کہوں تو نہ کرو، تو اس سے پتہ چلا کہ منع کی دلیل نہیں چاہیے بلکہ کرنے کی دلیل چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ ثابت کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ کو دلیل سے ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم یہ کہیں گے کہ دلیل نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہمارا ایک ہوتا ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے معاملات۔ عبادت سمجھ رہے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، عبادت ہے۔ اور معاملات خرید فروخت وغیرہ وغیرہ، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، یہ سب معاملات ہے۔ اگر آپ نے 5,000 روپے کا 1 میٹر کپڑا خرید کر کرتا بنایا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے گناہ کا کام کر لیا، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس کے منع کی دلیل چاہیے۔ میں جو سمجھا رہا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ 10,000 روپے کا ایک ٹوپی خرید کر کے پہنتے ہیں نا تو ہم آپ کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ معاملات ہے، آپ کا اختیار ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ 1 لاکھ کا خرید کے پہنیے۔ لیکن جہاں عبادت کی بات ہے نا وہاں کرنے کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے، وہاں پہ روک ہے، لگام لگا ہوا ہے، وہ کرنے کی دلیل چاہیے۔ اگر بندہ کھڑا ہوا کہے گا فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کافی لمبا وقت باقی رہتا ہے تو ایسا کیوں نہ کر لے کہ 10 بجے ٹائم ایک نماز شروع کر دے، تو کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے، اس کو انجام دینے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل سے ثابت کرنی پڑے گی کہ عبادت 10 بجے ٹائم میں ہونا چاہیے تو ہی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے عبادات، ایک ہوتا ہے معاملات۔ عبادات میں اصل منع اور معاملات میں اصل جائز۔ معاملات کچھ بھی کر سکتے ہیں، حرام وہ ہے جس کے حرام ہونے پہ دلیل موجود ہے، اور عبادات اصل میں حرام ہے، حلال وہ ہے جس کے حلال ہونے پر قرآن و سنت دلالت کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے نا، ایک چھوٹا سا جملہ آپ لوگ بار بار سال میں کئی بار سنتے ہوں گے، کیا حرج ہے، نیکی کا ہی تو کام، نیک کام ہی تو کر رہے ہیں۔ بس ایک اثر سن لیجئے۔ رأى سعید بن المسیب رحمہ اللہ علیہ رجلا یصلی رکعات کثیرۃ فی وقت النہی فنہاہ فقال ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ قال لا بل یعذبک علی خلاف السنہ۔ دھیان سے سنیے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ ایک پائے کے تابعی ہیں، بڑے امام ہیں۔ کون؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھر رہا ہے، پھر نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھر رہا ہے، یعنی لمبی لمبی نمازیں پڑھے جا رہا ہے۔ کب پڑھ رہا ہے؟ اس وقت جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نماز پڑھنا کب منع ہے؟ سورج جب طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ سورج جب بیچوں بیچ آسمان میں ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ تو جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے اس وقت میں وہ شخص لمبی لمبی رکعتیں پڑھے جا رہا ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے دیکھا، کہا اے ادھر آ، کیا کر رہا ہو؟ نماز پڑھ رہا ہے؟ بولے چھوڑو، نماز مت پڑھو، ابھی نماز مت پڑھو۔
उस बंदे को समझ जाना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था। वो क्या बोल रहा है, अयुअद्दिबुनिल्लाहु अला सलाह, अल्लाह ताला हमको नमाज़ पढ़ने पर गुनाह देगा? हाँ, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ने से मना कर रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ने की वजह से अल्लाह हमें अज़ाब देगा? सईद बिन मुसय्यिब का जवाब याद कर लीजिए, ज़िंदगी में आने वाले ढेर सारे सवालात का जवाब आप दे सकते हैं। सईद बिन मुसय्यिब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला आपको नमाज पर अज़ाब नहीं देगा, आप जो खिलाफ सुन्नत काम कर रहे हैं ना, इस पर अज़ाब मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या कहा उन्होंने? नमाज तो नेकी का काम है, अज्र सवाब का काम है, आप नेक काम वाकई कर रहे हैं, लेकिन अभी नमाज पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत है, ये नबी ने नहीं बताया, लिहाजा आपको इस पर अज्र नहीं बल्कि आपको सज़ा मिलेगा, अज़ाब मिलेगा नबी की सुन्नत की मुखालिफत करने पर। अब जो लोग बोलते क्या हर्ज है, नेक काम ही तो है। भाई नेक काम है तो उसका तरीक़ा नबी ने बताया है कि नहीं बताया? नबी ने बताया ना। एक हदीस और सुनिए जो कहते हैं क्या हर्ज है। अन्नाफ़ी क़ाल अन्ना रजुलन अतसा इला जंब इब्न उमर फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अला रसूलिल्लाह क़ाल इब्न उमर व अन अक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वलैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमना अन नक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल। रवाह तिरमिज़ी फ़ी किताबुल अदब, हदीस तिरमिज़ी की है। यहाँ भी एक शानदार वाक़या और आप तमाम लोगों के लिए एक दलील, आप लोग याद कर लीजिए, किसी को जवाब दे सकते हैं। नाफ़े ये अब्दुल्ला बिन उमर का गुलाम है, गुलाम समझते हैं ना, सार्वेंट गुलाम है। नाफ़े और अब्दुल्ला बिन उमर ये दोनों कहीं जा रहे हैं, तो एक बंदा अब्दुल्ला बिन उमर के पास बैठा हुआ छींक आया, हाँ छींक समझते हैं, छींक आया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, इतना कहा। तो अब्दुल्ला बिन उमर वहीं बैठे थे, कहा कि सुनो, आपने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा, मैं भी चाहूँ तो कह सकता हूँ, व अन अक़ुल, मैं भी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, लेकिन एक बात याद रखना, लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इस तरह की तालीम हमें नहीं दी है। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने इस तरह की तालीम हमें नहीं दी है। अल्लमना अन नक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल, अल्लाह के रसूल ने हमें ये तालीम दी है कि हम हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अब बताइए, जो लोग बोलते क्या हर्ज है, तो आप यहाँ बताइए ना, अब्दुल्ला बिन उमर के सामने उन्हें छींक आया तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, कौन सा गुनाह का काम किया था? ये कितनी प्यारी बात है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हो और दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के रसूल पर। ये अच्छा जुमला है ना, ये अच्छा कलाम है ना, अच्छी बात है ना। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर ने डांट क्यों दिया? आपने वहाँ सबक सिखा दिया, कैसा नहीं कह सकते, ये नबी की तालीम नहीं है। तो मेरे नौजवान साथियों, सही रास्ते पे आ जाइए और ये कहना छोड़ दीजिए कि क्या हर्ज है, बड़ा हर्ज है, बहुत बड़ा हर्ज है, अल्लाह के रसूल ने किया ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, अल्लाह के रसूल ने जिस काम को छोड़ दिया, जिस काम के बारे में कुछ बताया नहीं, अगर आप उस काम को कर रहे हैं, उस काम के पीछे पड़े हुए हैं, इसका वाज़ेह मतलब क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि अल्लाह के रसूल भूल गए हैं या हम याद दिला रहे हैं। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यहाँ एक कौल सुनाऊंगा आपको, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह का, मन इब्तदअ फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्न मुहम्मदन ख़ान रिसाला लिअन्न अल्लाह तबारक व तआला यक़ूल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन फला यकुन यौम दीना। ये इमाम मालिक का शानदार कौल। इमाम मालिक कहते हैं कि जिसने मज़हब इस्लाम में कोई काम ईजाद किया और उस काम का नाम रख दिया हसना, नाम क्या रख दिया?
حسنہ، بدعت حسنہ. تو امام مالک کہتے ہیں یقیناً وہ زبان حال سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رسالت پر فائز ہوتے ہوئے بھی خیانت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرما کر بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے نبی، میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا اور مذہب اسلام کو بحیثیت دین میں نے قبول کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغامات اپنی امت تک پہنچا دیے. اس کے باوجود اگر کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، اس کا نام حسنہ رکھ دیتا ہے، تو واقعی وہ ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا. لوگوں دھیان رکھو، اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں جو دین کا حصہ نہیں تھا وہ آج دین کا حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو اس وقت دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین نازل ہوا کس پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دین مکمل ہونے کی سرٹیفکیٹ کسے دی گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، آپ انتقال فرما گئے ہیں. لہٰذا دین کا سلسلہ آنا، گھٹنا، بڑھنا، کچھ جڑنا، کچھ گھٹنا سب ختم ہو گیا ہے. جو دین ہے وہی قرآن، جو دین ہے وہی حدیث. حدیث اور قرآن ہی ہمارے لیے سراپا دین ہے.